13ویں صدی عیسوی میں جب چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے عالم اسلام پر یلغار کی تو ترکان غز کا ایک قبیلہ کائی اپنا وطن خراسان چھوڑ کر مہان چلا گیا۔ مہان موجودہ روس میں ترکستان کے مشہور شہر مرو کے قریب ایک گاؤں تھا۔ جب منگولوں نے اس جگہ پر حملہ کیا تو اس قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ نے 597 ہجری بمطابق 1200 عیسوی میں اناطولیہ کا رخ کیا۔ اناطولیہ سے مراد موجودہ ترکی کا وہ حصہ ہے جو ایشیا میں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ کو جہاد کی بڑی خواہش تھی، اسی غرض سے وہ مشرقی اناطولیہ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے 7 برس تک قیام کیا، اور اس قیام کے دوران وہاں انہوں نے شمال کے عیسائیوں کا قلعہ کما کیا جو کہ وہاں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شمال کے بازنطینی یعنی رومی حکومت سے ٹکر لی جس کا مرکز ترابون یعنی موجودہ ترکی کی ایک اہم بندرگاہ تھا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے شام کے مشہور شہر حلب کی طرف پیش قدمی کی۔ اس پر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ حلب کی طرف اس لیے گئے تھے، ایک تو ایران میں منگولوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی، دوسری یہ کہ سلیمان شاہ آخری صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے بیت المقدس جا رہے تھے۔ جب سلیمان شاہ کا قافلہ حلب کے قریب دریائے فرات پر پہنچا تو سلیمان شاہ دریا پار کرتے ہوئے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے قبیلے کے 340 گھرانوں کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے تخت پر مشہور سلجوقی سلطان الہ الدین تخت نشین تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ سواس شہر کے قریب پہنچے تو یہاں ایک میدان میں انہیں 2 فوجیں آپس میں جنگ کرتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سے ایک حریف طاقتور تھا جبکہ دوسرا کمزور۔ ارطغرل غازی نے کمزور حریف کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے فوجیوں کے پرچموں اور سپاہیوں کی وضاحت اور لباس سے بھی ان کی قومیت اور مذہب کا اندازہ لگا لیا ہو۔ بہرحال ارطغرل غازی کے پاس اس وقت صرف 440 سوار تھے، لیکن وہ اس مختصر سی فوج کو لے کر اس طاقتور فوج پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے جو ایک کمزور فوج کے سپاہیوں کو مار رہی تھی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس بڑی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو یہی گمان گزرا کہ حریف کو کہیں سے تازہ دم سپاہیوں کی بڑی تعداد حاصل ہو گئی ہے۔ اس زبردست فوج کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب میدان جنگ صاف ہوا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ تھے جو ایک نازک موقع پر رحمت کے فرشتے بن کر آئے۔ ایک لمبے تعارف کے بعد انکشاف ہوا کہ بھاگنے والی فوج منگولوں کی فوج تھی اور ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوقی سلطان الہ الدین کی فوج تھی۔ سلطان الہ الدین ارطغرل غازی کی بہادری اور جواں مردی سے بے حد خوش ہوا۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام کے طور پر رومیوں کے نزدیک سغوت کا علاقہ عطا کیا۔ یہ سرسبز علاقہ دریائے سکاریا کی بائیں جانب واقع تھا۔ گو کہ یہ کوئی وسیع علاقہ نہ تھا لیکن بازنطینی یعنی کہ رومی سلطنت کی سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ سلطان الہ الدین نے ارطغرل غازی کو اس وقت سرحدی سردار کا لقب دیا۔ ارطغرل غازی بہادر اور ہوشیار جنرل تھا۔ ارطغرل غازی کے قیام کے کچھ ہی عرصے بعد نیکیا کے شہنشاہ اور سلجوقی سلطان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ سلطان الہ الدین اپنی فوج کے ساتھ سرحد کی جانب روانہ ہوئے جس کے بعد ارطغرل غازی نے بھی اپنے سپاہیوں کی ایک جماعت تیار کی اور سلجوقی سلطان کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جلد ہی سلجوقی سپاہیوں نے عیسائیوں کے ایک قلعے کراچا حصار کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران کائی قبیلے کے سپاہیوں نے سلجوقیوں کی بڑی مدد کی اور ارطغرل غازی کی ہی مدد سے سلجوقیوں نے یہ قلعہ فتح کیا۔ کراچا حصار کی فتح کے بعد سلجوقی سلطان الہ الدین نے ارطغرل غازی کی بے حد تعریف کی۔ ارطغرل غازی جب سرحد پر رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو انہوں نے اس دوران اپنے بیٹے عثمان غازی کو سلطان الہ الدین کی خدمت میں پائے تخت کونیا بھیجا۔ ارطغرل غازی جو کہ انتہائی بہادر، باصلاحیت اور نیک شخص تھے، انہوں نے کراچا حصار کی فتح کے بعد بیلجک قلعے کے ٹیکفور کو سلجوقی ریاست کو ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 1281 عیسوی میں کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔
ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد لوگوں نے سغوت شہر میں ارطغرل غازی کی اولاد میں سے عثمان غازی کو کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیا، کیونکہ وہ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کو ہی کائی سردار کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ عثمان غازی کو اپنے والد کی جانب سے سلجوکیوں کا دیا ہوا ایک سرحدی عہدہ ملا جو کہ اس وقت چاروں اطراف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح نہایت بہادر اور طاقتور ترین سردار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی حکمت عملی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ انتہائی ثابت قدم اور صابر انسان تھے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی اور ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو اور ایک عالمی نظام قائم ہو جس کے جھنڈے کے نیچے عالم اسلام کے مسلمان امن کے ساتھ رہ سکیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عثمان غازی نے جب کائی قبیلے کی سرداری کو سنبھالا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہمسائے یعنی کہ پڑوسی رومن جگیرداروں کے خلاف فتوحات کو بڑھائیں، لیکن عثمان غازی نے اپنا ارادہ ظاہر نہ کیا اور ینی شہر اور لفتے قلعے کے رومن تیفوروں اور کمانڈروں کے ساتھ انہوں نے اپنے دوستانہ تعلق قائم رکھے۔ لیکن اس دوران اناگول کے ایک تیفور آیا نکولا نے سمجھ لیا کہ عثمان غازی در حقیقت تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں اپنے وہ فوجیوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ رومی زمینوں کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے عثمان غازی کو روکنے کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے عثمان بے کے کئی وفادار اور حامی ترک قبائل پر حملہ کر کے ترکوں کو شہید کر دیا۔ رومی جنرلوں کے روز کے حملوں سے تنگ آ کر عثمان غازی نے اناگول کے کمانڈر آیا نکولا کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کی اور وہ اناگول کو فتح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی کے دوستوں آکچا کوکچا ترگت نور الب اور عبد الرحمن غازی سے مشاورت کے بعد جنگی تیاری شروع کی اور جلد ہی وہ اپنی فوجوں کے ساتھ رومی سرحد میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کا سامنا آیا نکولا کی زیر کنٹرول رومی فوجوں کے گھات میں ہوا، جہاں ایک بڑی وادی کے دونوں اطراف سے درختوں میں چھپے ہوئے رومی فوجیوں نے اچانک عثمان غازی پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ شروع ہوئی۔ عثمان غازی اور ان کی فوج کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور بے شمار ترک اس حملے میں مارے گئے، جن میں عثمان غازی کا بہترین جنگجو بائے ہوجا بھی شہید ہو گیا، اور عثمان غازی بڑی مشکل سے رومی اثار کو توڑ کر اپنے سپاہیوں کو زندہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اور یوں اس جنگ میں دونوں میں سے کسی بھی فریق کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس ابتدائی شکست کے بعد جب عثمان غازی واپس سغوت شہر میں آئے تو وہ بے حد اداس تھے۔ وہ اپنے خیمے میں گئے اور خود کو خیمے میں بند کر لیا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور خوب گڑ گڑا کر روئے، جس کے بعد عثمان غازی کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ جب عثمان غازی سوئے تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے شیخ ادبالی کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے جو کہ ان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ عثمان غازی کے سینے سے ایک تناور درخت نکلتا ہے۔ یہ درخت بڑا ہو کر ایک سایہ دار درخت بنتا ہے اور ایک دنیا پر چھا جاتا ہے۔ عثمان غازی صبح کو بیدار ہوئے تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور انہیں اپنے خواب بتایا۔ شیخ ادبالی نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو سلطنت نصیب کرے گا اور میری بیٹی تمہاری شریک حیات ہوگی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا نکاح انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر کے بعد عثمان غازی نے اپنی تلوار کو جس سے انہوں نے بے شمار جنگیں جیتی تھی کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یوں عثمان غازی کی ہمت اور خود اعتمادی لوٹ آئی، جس کے بعد عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ کراچا حصار دراصل اناگول کی فتح میں بنیادی رکاوٹ تھا اور عثمان غازی کو پہلے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کرنا تھا۔ یہ قلعہ اناگول شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا اور اسے اناگول شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جاتا تو اناگول شہر کو فتح کرنا انتہائی آسان ہو جاتا۔ چنانچہ کراچا حصار کی فتح کے لیے عثمان غازی نے اپنے چند ایک جانثار سپاہیوں کو رومی فوج کے بیس میں قلعے میں داخل کیا۔ عثمان غازی کے ان سپاہیوں نے رات ہونے پر شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس دوران عثمان غازی جو کہ شہر سے باہر گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ اپنے 450 جنگجوؤں کے ساتھ تیزی سے شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے شہر میں موجود تمام سپاہیوں کو موت کے گھات اتار دیا، جس کے بعد عثمان غازی نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کی دیواروں کو گرا دیا، جس کے بعد اناگول شہر غیر محفوظ ہو گیا۔ چونکہ اس کی اپنی دفاعی چوکی یعنی کہ کراچا حصار تباہ ہو چکا تھا،
یہ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی۔ کراچا حصار کے تباہ ہونے کے بعد اناگول کے ایک تیکفور آیا نکولا نے کلوچا حصار کے گورنر کو ایک خط لکھا کہ ہمیں مل کر عثمان کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو عثمان ہمارے علاقے چھین لے گا۔ آیا نکولا نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت عثمان کو ختم نہیں کیا تو بعد میں گرے ہوئے دودھ پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یوں آیا نکولا اور کلوچا حصار کا گورنر عثمان غازی کے خلاف متحد ہو گئے۔ دونوں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور متحد ہو کر انہوں نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے سقوط کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ کلوچا حصار کی فتح کے بعد اناگول شہر بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا، چونکہ اب اناگول کو فتح کرنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس پر اناگول قلعے کے تیکفور آیا نکولا نے اپنے ہمسائے کراچا حصار قلعے کے تیکفور کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ تم اب بھی خاموش بیٹھے ہو اور تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ عثمان ہمیں تباہ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو غلام بنا لے گا۔ جس کے بعد دونوں کی فوجیں عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے اپنے شہروں سے روانہ ہوئی۔ ادھر عثمان غازی کو بھی آیا نکولا اور اس کے اتحادی کے حملے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد عثمان غازی نے جلد دیوان بلایا اور انہیں عیسائیوں کے حملے کی خبر دی، جس پر تمام ترک سرداروں نے عثمان غازی کو مشورہ دیا کہ ہم عیسائی لشکر پر گات لگا کر حملہ کریں گے تاکہ اس طرح ہم عیسائیوں کی طاقت کو توڑ سکیں۔ عثمان غازی نے اپنے سرداران کے مشورے کو پسند کیا اور فوج کو جمع کرنے کے بعد وہ عکیزہ نامی پہاڑی پر پہنچے، جہاں عثمان غازی نے اپنے جانثاروں کے ساتھ عیسائی فوج پر گات لگانی تھی۔ عثمان غازی کا یہ منصوبہ بڑا ہی شاندار تھا۔ اگر عثمان غازی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو رومیوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکا جا سکتا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور رومی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ایک طویل انتظار کے بعد عثمان غازی نے دیکھا کہ مشرقی رومی فوج مٹی کے بادل کے ساتھ سامنے نمودار ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ رومی فوج عثمان غازی اور ان کے جنگجوؤں کے تیروں کے نشانے پر آئی تو عثمان غازی نے اچانک حملے کا حکم دے دیا اور مسلمان سپاہی دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ رومی فوج اس حملے کا سامنا نہیں کر سکی۔ رومی فوج اس جنگ میں تعداد کے لحاظ سے عثمانیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود عثمان غازی کے مختصر جانثار میدان جنگ میں اپنے سردار کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جلد عثمان غازی نے رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہزاروں رومی سپاہی کائیوں کی تلواروں کا نشانہ بنے، لیکن اس شدید مارکے میں عثمان غازی کا بڑا بھائی ساوچی بے ایک رومی سپاہی کی تلوار کی ضرب لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس مارکے میں شہید ہو گیا۔ ساوچی بے کی شہادت کائیوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت تھی۔ اس شہادت پر عثمان غازی اور اس کے سپاہی شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے رومی فوجوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس حملے میں رومی فوج کا کمانڈر کلانوز عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومی کمانڈر کے قتل ہونے کے بعد رومی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ عثمان غازی نے ہزاروں رومی سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا، جبکہ بھاگنے والے سپاہیوں کو عثمان غازی نے تعقیب کیا اور جہاں کوئی رومی سپاہی نظر آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ 1287 عیسوی میں ہونے والی عکیزہ جنگ میں عثمان غازی نے شاندار فتح حاصل کی اور آس پاس کے علاقوں میں عثمان غازی کی دھاک بیٹھ گئی۔ لیکن عثمان غازی کے لیے جہاں یہ فتح خوشی کا باعث تھی، وہیں یہ فتح عثمان غازی کے لیے غم کا باعث بھی بنی، کیونکہ اس جنگ میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی ساوچی بے کو کھو دیا تھا، جو کہ عثمان غازی کے ساتھ بے حد پیار کرتے تھے۔ ادھر سلجوقی سلطنت کے پائے تخت کونیا میں سلطان ریاض الدین مسعود کو جب یہ خبر ملی کہ آیا نکولا نے اپنی فوج کے ساتھ عثمان غازی پر حملہ کیا ہے اور عثمان غازی نے نہ صرف آیا نکولا کو شکست دی بلکہ سینکڑوں سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رومیوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر کلانوز کو بھی مار دیا ہے، تو وہ عثمان غازی کی اس فتح پر بے حد خوش ہوئے۔ لیکن سلطان کو اس بات پر بھی غصہ آیا کہ بازنطینی فوج کیسے عثمان بے پر حملہ کر سکتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ کراچا حصار کے تیکفوروں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یہ کافر ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سلطان ریاض الدین مسعود نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلجوقی فوجیں کراچا حصار قلعے جا پہنچی۔ سلطان نے پڑاؤ کے بعد اپنی فوجوں کو کراچا حصار قلعے کے محاصرے کا حکم دیا۔ ادھر عثمان غازی کی فوج بھی کراچا حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔
जबकि उस्मान गाजी के कुछ दस्ते अब तक भागने वाले रूमी सिपाहियों का पीछा कर रहे थे। सुल्तान रियासुद्दीन के पास पहुंचने के बाद उस्मान गाजी ने सुल्तान को सूरत हाल से आगाह किया। सुल्तान कराचा हिसार किले की फतह के लिए पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए थे और वो अपने साथ मंजकें भी लाए थे ताकि वो इस किले का मुहासरा करके इसकी दीवारों को गिरा सकें और इस किले पर इस्लामी परचम लहराया जा सके। सुल्तान ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर इस शहर का मुहासरा शुरू किया। ये मुमकिन था कि सल्जूकी सुल्तान रियासुद्दीन मसूद उस्मान गाजी के साथ मिलकर इस शहर को फतह कर लें, लेकिन मुहासरे के तीसरे दिन सुल्तान को अपने पाया तख्त कोनिया से कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई जिसकी वजह से सुल्तान को जल्द ये मुहासरा उस्मान गाजी को मुंतकिल करके वापस जाना पड़ा। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि जब सुल्जूकी सुल्तान अपनी फौजों के साथ कराचा हिसार किले की फतह के लिए कोनिया से निकले तो इनके आने के बाद एल्हानी मंगोलों ने सुल्जूकी शहर अरगली पर हमला करके इसकी आबादी को तह तह कर दिया था और अब सुल्जूकियों का पाया तख्त कोनिया खतरे में था। जब सुल्जूकी सुल्तान को अपने शहर के तबाह होने की खबर मिली तो सुल्तान ने जल्द उस्मान गाजी को अपने खेमे में बुलाया। उन्होंने उस्मान गाजी को सूरत हाल से आगाह किया और मुहासरे के लिए लाए हुए तमाम जंगी आलात उन्होंने उस्मान गाजी के सुपुर्द किए और खुद अपनी फौज के साथ वापस पाया तख्त कोनिया की जानिब रवाना हुए। सुल्तान ने जाने से पहले उस्मान गाजी को कहा कि मेरे बेटे, तुम्हारे पास शहादत की बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं। दुनिया में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं जो तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का मुकाबला कर सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे साथ हो। और इसके बाद सल्जूकी सुल्तान पाया तख्त कोनिया वापस चले गए। पाया तख्त कोनिया वापस आने के बाद सुल्तान ने मंगोलों के खिलाफ जंग शुरू कर दी, क्योंकि अरगली पर हमले का सुल्तान रियासुद्दीन को बेहद अफसोस और दुख था। सुल्तान ने सल्जूकी सिपाहियों के सामने एक पुरजोर तकरीर की, जिसके बाद जज्बा शहादत से सरशार सल्जूकी सिपाहियों ने मंगोलों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। ये जंग 2 दिन और 2 रातों तक जारी रही और एक तवील मार्के के बाद आखिर फतह सल्जूकी सुल्तान को ही हासिल हुई और ततारी लश्कर को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुल्तान रियासुद्दीन ने इस जंग में एल्हानी मंगोलों पर कोई रहम न किया, क्योंकि वो अरगली शहर में अपने मुसलमान भाइयों के साथ होने वाला जुल्म देख चुके थे। सुल्तान ने तमाम मंगोलों को जो कि मैदान जंग में इनके हाथ लगे थे उन्हें खत्म करने का हुक्म दिया। इधर दूसरी जानिब उस्मान गाजी अपने सिपाहियों के साथ कराचा हिसार किले की दीवारों को तोड़कर शहर में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और कराचा हिसार का गवर्नर उस्मान गाजी के हाथों मारा गया। इस फतह के बाद बहुत सारा माल गनीमत उस्मानियों के हाथ लगा, जिसके बाद उस्मान गाजी ने माल गनीमत का कुछ हिस्सा अपनी फौज में तकसीम किया, जबकि बाकी का हिस्सा उन्होंने अपने भतीजे एक्तमूर के हाथों सल्जूकी सुल्तान को भेज दिया और सुल्तान को कराचा हिसार किले की फतह की खुशखबरी भी दी। सुल्तान ने माल गनीमत को जमा किया और उस्मान गाजी के भतीजे एक्तमूर के हाथों मजीद जंगी साज सामान उस्मान गाजी की तरफ भेजा। कराचा हिसार किले की फतह उस्मान गाजी की दूसरी बड़ी फतह थी। उस्मान गाजी ने इस शहर में बहुत सारी इस्लाहात की और यहाँ पर मौजूद बड़े चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया और यूं शुमाल मगरबी अनातोलिया की सरजमीन में दिन में 5 मरतबा नमाज के लिए अजान की आवाज सुनाई देने लगी। उस्मान गाजी ने कराचा हिसार किले की फतह के बाद यहाँ अदल इंसाफ के साथ हुकूमत शुरू की। वक्त गुजरने के साथ साथ शहर के ईसाई बशिंदों ने जब देखा कि उस्मान गाजी बड़े ही इंसाफ पसंद और गैर मुसलमों पर रहम और इंसाफ करने वाले हैं, तो वो उस्मान गाजी के इंसाफ से बेहद मुतासिर हुए और देखते ही देखते सैकड़ों ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया और यूं कराचा हिसार शहर एक इस्लामी शहर के तौर पर उभरने लगा। उस्मान गाजी ने जब कराचा हिसार किले को फतह किया तो इस किले की फतह के बाद इस शहर में मुसलमान आबाद होने लगे और यहाँ उस्मान गाजी के शेख अदवाली के तालिब इल्म को शहर का खतीब मुकर्रर किया गया। उस्मान गाजी की इस फतह पर कराचा हिसार के ईसाई बेहद खुश थे, क्योंकि उस्मान गाजी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। कराचा हिसार किले के ईसाई शहरियों ने दूसरे तमाम ईसाइयों को भी इस शहर में बुला लिया जो कि इसके आसपास देहातों में रहते थे। यूं उस्मान गाजी की शोहरत बाज़ंतीनी सरहद में मौजूद किलों में भी होने लगी कि तुर्कों का ये हुक्मरान बड़ा ही इंसाफ पसंद और आदिल है, क्योंकि उस्मान गाजी मुल्क की तरक्की, इंसाफ और आवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक किए हुए थे। उस्मान गाजी की राय थी कि चाहे कोई मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, उस्मान गाजी के लिए वो दोनों बराबर थे। इसी वजह से शहरी खुश थे और रास्ते महफूज और लोग आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि ताजिर बगैर किसी खौफ के एक शहर से दूसरे शहर में तजारत कर रहे थे।
کراچا حصار قلعے کی فتح کے بعد عثمان غازی نے ترکلی اور کمین شہروں میں اپنی فوجیں روانہ کی، جنہوں نے ترکلی اور کمین شہروں میں قبضہ کر کے اسے کائی کی ملکیت میں شامل کر دیا۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمان غازی کی فتح کی پالیسی سے بورسا اور ازنک کے شہروں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ عثمان غازی کی فوجیں ترکلی اور کمیک شہر سے پائے تخت سغوت واپس آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد عثمان غازی نے کوئی مزید فتح حاصل نہ کی اور انہوں نے اگلے 7 سال تک بازنطینی سلطنت پر حملہ نہ کیا، اور اس علاقے کے جگیرداروں اور عیسائی تیکفوروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ادھر الخانی سلطنت کے پائے تخت تبریز میں 1295 عیسوی میں غزان خان نے الخانی سلطنت کا تخت سنبھال لیا۔ غزان خان منگول، چینی، عربی، فارسی اور ترکی زبان بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جلد غزان خان امام قطب الدین شیرازی امیر نوروز کی کوششوں سے مسلمان ہو گیا اور اس نے ہزاروں منگولوں کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور یوں اگلے 9 سال تک الخانی سلطنت مسلمان ہو گئی۔ ادھر اناتولیا میں 1298 عیسوی میں الخانی سلطنت کے منگول گورنر سلیمس نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ غزان خان کے خلاف بغاوت کر دی، جس پر اناتولیا کے ترک جنگجوؤں نے الخانیوں کے خلاف منگول کمانڈر سلیمس کی مدد کی، جبکہ منگول سلطنت نے 20,000 گھڑ سوار فوج بھیج کر الخانی باغی کمانڈر سلیمس کی مدد کی۔ غزان خان نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر قتیق شاہ کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بغاوت کے دوران سلجوقی سلطان علاء الدین سوم تخت چھوڑ کر فرار ہو گئے اور یوں سلجوقی تخت خالی ہو گیا، جبکہ منگولوں کی یہ دونوں فوجیں ارض روم شہر کے قریب ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئی۔ ایک طویل خونریز جنگ کے بعد آخر باغی کمانڈر سلیمس کو شکست ہوئی اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ جب اناتولیا میں الخانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور سلطان علاء الدین سوم نے تخت چھوڑ کر رائے فرار اختیار کی، تو سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت بھی جاتی رہی، اور یوں سلجوکی سلطان کے نہ ہونے پر مختلف امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لی۔ دوسری جانب الخانی کمانڈر کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد باغی منگول کمانڈر سلیمس کے سپاہی مغرب کی جانب فرار ہو گئے، جہاں انہوں نے عثمان غازی کی سرزمین میں قدم رکھا اور انہوں نے عثمان غازی کی اطاعت قبول کر لی اور عثمانی فوج میں شامل ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ عثمان غازی کی فوجی طاقت کا خوف بازنطینی تیکفوروں کے دلوں میں بڑھتا گیا اور وہ اب عثمان غازی سے ڈرنے لگے۔ اسی سال یار حصار قلعے کے تیکفور نے بیلاجک قلعے کے تیکفور کے ساتھ اتحاد کے ارادے سے اپنی بیٹی ہولوفیرا کی شادی طے کر لی۔ ویسے کہنے کو تو یہ صرف ایک شادی تھی، لیکن اس شادی میں اصل منصوبہ عثمان بے کو دعوت دے کر انہیں شہید کرنا تھا۔ اناگول، یار حصار اور بیلاجک قلعے کے تیکفوروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عثمان غازی، جو کہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کو ہم اس شادی میں دعوت دیں گے، اور انہوں نے اس شادی کے دوران عثمان غازی کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ تاہم ہار منکایا کے تیکفور میکائل کوسس کی عثمان غازی کے ساتھ دوستی تھی اور ان کے عثمان غازی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ میکائل کوسس کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن میکائل کوسس نے دوست ہونے کے ناطے دوستی کا حق ادا کیا اور اس نے عثمان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیسے رومی تیکفور شادی کے بہانے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ جب عثمان غازی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے کمانڈروں اور سرداروں کی مشاورت سے ایک شاندار منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت بیلاجک قلعے میں جو خواتین طائف لے کر جائیں گی، وہ خواتین کے بجائے خواتین کے لباس میں مبلوس مجاہدین ہوں گے، اور مناسب وقت آنے پر مجاہدین اپنے ہتھیار نکال کر سپاہیوں پر حملہ کر دیں گے اور بیلاجک قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، اور اس دوران بیلاجک قلعے کے باہر چھپے مجاہدین قلعے میں داخل ہو کر بیلاجک قلعے کو فتح کر لیں گے۔ اس منصوبے کا دوسرا حصہ شادی کی دعوت تھی، جس میں یہ طے پایا کہ عثمان غازی اس شادی میں جائیں گے اور تحفے کے طور پر وہ اپنے ساتھ تیل اور شہد کے بھرے ہوئے بیرل لے کر جائیں گے، لیکن ان شہد اور تیل کے ڈرموں میں دراصل عثمان غازی کے سپاہی ہوں گے۔ اور یہ بھی طے پایا کہ جب رات کے پہر تمام سردار تیکفور اور رومی سپاہی نشے میں دھت ہوں گے تو تب انہیں مار دیا جائے گا۔ منصوبے کا تیسرا حصہ اناگول شہر تھا، جہاں پر ترگت ایلپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کریں گے۔ بیلاجک قلعے کے تیکفور نے شادی کا یہ پروگرام بیلاجک قلعے کے ساتھ
موجود ایک گاؤں میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر عثمان غازی بھی شادی کے لیے مکمل تیار تھے۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کو شہد اور تیل کے بیرل میں رکھ کر انہیں چھپا دیا اور وہ اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے اپنے شہر سوغوت سے روانہ ہوئے۔ عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے خواتین کے بیس میں سپاہی جو کہ اس شادی کے لیے بیلاجیک قلعے میں تحفے اور تحائف لے کر جا رہے تھے، وہ خواتین یعنی کہ عثمان غازی کے سپاہی بیلاجیک قلعے میں ہتھیاروں کے ساتھ جو کہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے داخل ہوئے۔ یوں خواتین کے بیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہی ہتھیاروں سے لدے جھگڑے شہر میں داخل ہوئے۔ اب چونکہ بیلاجیک قلعے کے تیکفور کی شادی تھی اس لیے زیادہ تر لوگ اور سپاہی شادی میں گئے ہوئے تھے اور بیلاجیک قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یوں بیلاجیک قلعے کو فتح کرنا مجاہدین کے لیے اب زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد خواتین کے بیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے شہر کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور اس دوران انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور باہر چھپے عثمان غازی کے مزید 100 مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ یوں بیلاجیک قلعے کو بہت جلد فتح کر لیا گیا کیونکہ اس دوران کئی سپاہیوں کو کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ادھر دوسری جانب رومی تیکفور بیلاجیک قلعے کی فتح کی خبر سے بے خبر اپنی شادی میں عثمان غازی کو قتل کرنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا، تاہم وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں جال کے اندر ایک اور جال ہے۔ عثمان غازی نے اس کے لیے بہترین جال بچھایا ہوا ہے۔ اس شادی کے دوران جب لوگ شراب کے نشے میں مدہوش ہونے لگے تو عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کو شہد اور تیل کے ڈرموں میں سے نکالا اور اپنے مجاہدین کے ساتھ انہوں نے اچانک شادی میں آئے ہوئے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ بیلاجیک قلعے کے تیکفور کو مجاہدین نے پکڑ کر اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا اور یوں عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق پہلے بیلاجیک قلعے پر قبضہ ہو گیا اور اس کا تیکفور بھی مارا گیا۔ اس دوران اناگول شہر میں ترگت ایلب نے سلجوقی سلطان کی طرف سے بھیجے گئے ہتھیاروں کے ساتھ اناگول شہر کا محاصرہ کر لیا۔ عثمان غازی نے بھی وقت ضائع کیے بغیر یار حصار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اناگول شہر میں جہاں پر ترگت ایلب اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب محاصرے میں شدت اختیار کی تو اناگول کے شہری جو کہ اپنے تیکفور آیا نکولا کے ظلم کی وجہ سے پریشان تھے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کراچا حصار کے عیسائیوں کے ساتھ عثمان غازی کس قدر ہمت دردی رکھتے ہیں اور وہ کس قدر خوشحال ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اناگول شہر پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے تاکہ وہ آیا نکولا کے ظلم سے بچ جائیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس دوران عثمان غازی یار حصار قلعے کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ اناگول کی جانب بڑھنے لگے تاکہ وہ ترگت ایلب کی مدد کر سکیں، اناگول پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے۔ عثمان غازی کے آنے پر اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں اناگول شہر عثمان غازی کی ملکیت میں شامل ہو گیا اور اس محاصرے کے دوران اناگول تیکفور مارا گیا۔ اس طرح عثمان غازی نے 3 شہروں کو فتح کر لیا۔ اناگول، یار حصار اور بیلاجیک قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگے۔ یوں عثمان غازی کی سلطنت کی سرحدیں تیزی سے پھیلنے لگی۔ ادھر الخانی سلطنت میں کہا جاتا ہے کہ اسی سال جب عثمان غازی نے یہ فتوحات حاصل کی تو سلجوقی سلطان علاء الدین سوم کو منگولوں نے اپنے پائے تخت تبریز میں انہیں پھانسی دے دی۔ سلجوقی سلطان کی موت کے بعد سلجوکیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اناطولیہ میں موجود سلجوکیوں کی یہ آخری سلطنت سلاجاق روم کا خاتمہ ہو گیا اور اناطولیہ میں امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لی۔ اس سیف الملوکی کے دور میں عثمان غازی نے اپنی ایک آزاد ریاست یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور یوں 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ اناطولیہ میں موجود سلجوقی سلطنت کا پہلا دارالحکومت ازنیک شہر تھا جو کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران سلجوکیوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، جس کے بعد سلجوکیوں کو مجبوراً اپنا دارالحکومت ازنیک سے کونیا منتقل کرنا پڑا۔ تاہم سلجوکیوں کی بڑی خواہش تھی کہ ازنیک شہر کو واپس حاصل کر سکیں چونکہ ازنیک شہر کو سلجوکی اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے تھے۔ ازنیک شہر جس نے سلجوکیوں کو پسپائی پر مجبور کیا تھا اب وہ رومیوں اور سلجوکیوں کے درمیان ایک سرحد بن گیا تھا۔ تاہم خانہ بدوش ترک اکثر اپنے ریوڑ چرانے کے لیے رومی سرزمین میں داخل ہو جایا کرتے تھے
کیونکہ انہیں سرحد کے اس پار اچھی سطح مرتفع کی ضرورت تھی جہاں وہ اپنے مویشیوں کو چرا سکیں۔ دوسری جانب مشرقی رومی گورنر اپنی سرزمین پر ترکمانوں کی آمد سے بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے ترکوں کو روکنے کے لیے سرحد کے ساتھ قلعوں کی ایک لمبی قطار بنا دی تاکہ ترکمان رومیوں کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں۔ 1176 عیسوی میں سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان نیرو کیتلون کی جنگ ہوئی، جس میں سلجوکی سلطان کیلج ارسلان کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، جبکہ اتنے ہی سلجوکیوں کے ہاتھ قیدی بنے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد رومی شہنشاہ نے سلطان کیلج ارسلان سے امن کی پیشکش کی اور صلح کی درخواست کی، جس میں سلطان ارسلان نے صلح کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنی پہلی شرط یہ رکھی کہ رومی سرحد کے قریب تعمیر کیے گئے تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا جائے، جس پر شہنشاہ نے ان تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا۔ ازنیک شہر کو فتح کرنے کی خواہش سلجوکیوں کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلی۔ انہوں نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن سلجوکی کبھی بھی ازنیک شہر کو فتح نہیں کر پائے۔ لہٰذا ابقائی قبیلے کے سردار عثمان غازی نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ سلجوکی سلطنت کی جانب سے سرحدی علاقے کے سردار اعلیٰ تھے۔ اناطولیہ میں سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے بعد جب مختلف علاقوں میں گورنروں اور امراء نے خود مختار ریاستیں قائم کی، تو اس وقت عثمان غازی نے بھی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس کے بعد انہوں نے پہلے کریچا حصار، یار حصار اور اناگول شہر کو اپنی مدد آپ کے تحت فتح کیا۔ اور ان ابتدائی فتوحات کے بعد عثمان غازی کی نظر سلجوکی سلطنت کے پرانے پایہ تخت ازنیکی شہر کی جانب تھی۔ جب عثمان غازی نے اپنی سلطنت کے قیام کے بعد آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو بیتینیا کے علاقے کے عیسائی گورنر عثمان غازی سے خوفزدہ ہوئے، لیکن شہروں کے تیکفور اور گورنروں کے علاوہ شہر کی عام آبادی عثمان غازی کے ساتھ تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد عثمان غازی ان کے علاقوں کو فتح کر کے یہاں پر حکومت کریں۔ عثمان غازی کے دور کا ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ازنیک کے گورنر نے اپنے عیسائی شہریوں پر ڈاکوؤں جیسا ظلم کیا۔ عثمان غازی کی حکومت کے تحت آنے والے رومی لوگوں نے بتایا کہ عثمان غازی نے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی تھی اور ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، اور یوں باقی رومی علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے شہروں کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ پہلی جیت یار حصار اور اناگول کی فتح کے بعد عثمان غازی نے آس پاس کے علاقوں میں اپنی فتوحات کو جاری رکھا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے 1301 عیسوی میں ینی شہر اور کوپری حصار قلعے پر حملہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، جبکہ عثمان غازی نے ینی شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالخلافہ قرار دیا۔ ینی شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا پایہ تخت بنانے کے بعد اب عثمان غازی کا اگلا نشانہ ازنیک شہر تھا۔ اسے فتح کرنے کے لیے عثمان غازی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جلد ہی عثمان غازی نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کی اور وہ اس اہم ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے ینی شہر سے نکلے۔ عثمان غازی نے ازنیک شہر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس کی ناکہ بندی کرتے ہوئے انہوں نے ازنیک شہر کو آنے والے تمام راستوں پر ناکے لگا دیے، اور یوں ازنیک شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کا تمام گزر بسر شہر کے اندر موجود غلے پر تھا، کیونکہ شہر سے باہر عثمانی فوجیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بے چینی کے ساتھ حملے کر رہی تھی۔ عثمان غازی کے اس محاصرے کی خبر جب قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس دوم کو ملی تو وہ اس خبر سے بے حد پریشان ہوا۔ اس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رومی شہنشاہ اندرونیکوس نے 7000 کرائے کے فوجیوں کی ایک فوج تیار کی، اور جلد شہنشاہ کی یہ نئی فوج بحری جہازوں میں سوار ہو کر ازنیک شہر کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے شہنشاہ نے بورسا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے تیکفروں کو پیغام پہنچا دیا کہ وہ عثمان غازی کے خلاف جتنی زیادہ فوج جمع ہو سکے کریں، تاکہ وہ عثمان غازی کو ختم کرنے کے بعد اپنے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر سکیں۔ جس کے بعد عیسائی تیکفروں نے عثمان غازی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ اس دوران قسطنطنیہ میں عثمان غازی کا ایک جاسوس موجود تھا، جس نے عثمان غازی کو ان تمام آلات سے آگاہ کیا کہ ایک بڑی فوج عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے جاسوس نے یہ بھی خبر بھیجی
کہ بورسا اور اس کے آس پاس کے شہروں کے تیکفروں نے شہنشاہ کے حکم پر عثمان غازی کے خلاف فوج جمع کر لی ہے اور وہ شہنشاہ کے انتظار میں ہیں۔ اس خبر کے بعد عثمان غازی پریشان ہو گئے، چونکہ انہیں قسطنطنیہ سے آنے والے نئے لشکر کا خطرہ تھا، جبکہ مغربی جانب سے انہیں رومی تیکفروں کی جانب سے خطرہ تھا جنہوں نے عثمان غازی کے خلاف اپنی فوجوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس خبر نے عثمان غازی کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن جلد عثمان غازی نے اس مشکل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان غازی نے فوراً فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم ازنیک شہر کا محاصرہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد عثمان غازی اس محاصرے کو چھوڑ کر اپنی فوجوں کے ساتھ واپس ینی شہر چلے گئے۔ ادھر رومی فوجیں جمع ہو کر آنے والے رومی کمانڈر مظلون کے ماتحت ینی شہر پر حملے کے لیے جمع ہو گئی۔ عثمان غازی جلد اس لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے پائے تخت ینی شہر سے نکلے۔ 27 جولائی 1302 عیسوی کی رات کو عثمان غازی کی فوجیں بازنطینی سلطنت کی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوئی۔ رات کو عثمان غازی نے اللہ کے حضور گڑگڑا کر مدد کی دعا کی اور صبح فجر کی نماز سے کچھ پہلے عثمان غازی نے اپنے ہیرائول دستے کو حملے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب رومی فوج کا کمانڈر مظلون لشکر کے عقب میں کھڑا تھا، اس کے سامنے اس کے بہترین سوار دستے تھے، جبکہ ہیرائول دستوں کے آگے پیادل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ یوں رومی کمانڈر مظلون نے عثمان غازی کے ابتدائی حملے کو روکنے کے لیے اپنے نیزہ برداروں کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں روک سکیں۔ جب عثمان غازی کا ہیرائول دستہ رومی فوج سے مقابلے کے لیے لشکر کے پاس پہنچا تو اس وقت رومی کمانڈر مظلون نے ایک چال چلی۔ اس نے سب سے پہلے تو عثمان غازی کے حملے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی عثمان غازی کا ہیرائول دستہ اس کے پیادل دستے کے ساتھ ٹکرایا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہترین ہیرائول دستے کے گھڑ سواروں کو دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہیرائول دستے کو گھیرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ اس دوران رومی فوج عثمان غازی کے ہیرائول دستے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ عثمان غازی دور کھڑے جب انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج کے گھڑ سواروں نے دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہیرائول دستے کو گھیر لیا ہے، عثمان غازی اپنی باقی ساری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ عثمان غازی نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ رومیوں پر سخت ترین حملہ کیا۔ عثمان غازی کے میدان جنگ میں اترنے کے بعد ہیرائول دستہ جو کہ رومیوں کے نیزہ بردار دستوں کے ساتھ نمرد آزما تھا، اس نے یکدم پیچھے ہٹ کر باقی رومی فوج سے جنگ لڑنا شروع کر دی۔ اب رومی فوج چاروں اطراف سے عثمان غازی کی فوجوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رومی جنرل نے اپنے نیزہ بردار دستوں کو حملے کا حکم دیا، تاہم نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عثمان غازی کے اس حملے سے بے حد گھبرا گئے۔ عثمان غازی رومی گھڑ سوار دستوں پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے، میدان جنگ میں ڈالیں ٹوٹ رہی تھی، گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اس دوران ایک بار پھر رومی کمانڈر نے اپنے پیادل دستوں کو حکم دیا، لیکن اس بار پھر پیادل نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے والے اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر اور گھبرا گئے اور انہوں نے ڈالیں وہیں پھینکی اور میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس دوران رومی فوج کا بیچ کا حصہ عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کی تلوار کا نشانہ بن چکا تھا، جبکہ باقی کے رومی سپاہیوں نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور یوں رومی فوج یہ جنگ ہار گئی اور رومی فوج کا سپہ سالار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عثمان غازی کو اس جنگ میں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمان غازی کے ہاتھ لگے۔ عثمان غازی کی عظیم فتح اور اس کی شہرت تمام دنیا اسلام میں پھیل گئی۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور سلطنت عثمانیہ کی قیام کی خبر سننے کے بعد دنیا اسلام سے تمام مجاہدین سلطنت میں ہجرت کرنے لگے۔ یوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد عثمان غازی کی فوجوں کی تعداد رومی فوج سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اور کچھ ہی عرصے کے اندر سلطنت عثمانیہ نے عسکری، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے کافی شہرت اور دولت حاصل کر لی تھی۔ بازنطینی سلطنت کے اناطولیہ میں موجود شہروں میں سب سے اہم ترین شہر بورسا، ازنیک یعنی کہ نائکیا
اور ازمیر یعنی کہ نیکومیڈیا تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہیں، اس کے باوجود عثمان غازی نے ان شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے پہلے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کیا، پھر عثمان غازی نے سب سے پہلے بورسا شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا کے اطراف کے علاقوں کو پہلے فتح کیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا شہر کے قریب موجود 3 اہم ترین قلعوں کیسٹل اینڈ رینیوز اور گیت قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد اب بورسا شہر کی فتح عثمان غازی کے لیے قدرے آسان ہو گئی تھی۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا شہر کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس کے قریب 2 نئے قلعوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ بورسا شہر کی ناکہ بندی کر کے اسے فتح کیا جا سکے۔ ان قلعوں کی تعمیر کے بعد عثمان غازی نے یہاں پر اپنی فوجوں کو جمع کیا تاکہ کوئی بھی کمک یا رسد اس شہر کو نہ مل سکے۔ عثمان غازی کی گزشتہ فتوحات کی وجہ سے اناطولیہ اور مشرق وسط سے ہزاروں جنگجو اور مجاہدین سلطنت عثمانیہ میں جمع ہو چکے تھے، جو کہ اب عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے۔ ان مجاہدین کو روکنا بہت مشکل کام تھا، جو کہ غزہ اور جہاد کی محبت میں چل رہے تھے۔ انہیں اب انتظار تھا تو عثمان غازی کا تاکہ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر نئے شہروں کو فتح کر سکیں۔ اس دوران چونکہ بورسا کے گرد و نواح کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا، اس لیے ازنیک اور ازمیک کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے، اب ان شہروں کی فتوحات کے لیے عثمان غازی کو کسی ایسے اتحادی کی تلاش تھی جو کہ ان علاقوں اور ان خطوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اس غرض کے لیے عثمان غازی نے ہار منکایا قلعے کے ٹیکفور میکائل کوسس سے مدد لی۔ میکائل کوسس جو کہ ایک رومی ٹیکفور تھا، لیکن اس کے عثمان غازی کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات تھے۔ مدد طلب کرنے پر ٹیکفور میکائل کوسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان غازی کے پاس یعنی شہر جا پہنچا۔ اس نے نہ صرف عثمان غازی کو مدد دینے کا وعدہ کیا بلکہ اس نے عثمان غازی کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب عثمان غازی نے سنا کہ عیسائی قلعے کا ٹیکفور میکائل کوسس مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اب چونکہ میکائل کوسس عثمان غازی کا دوست بھی تھا تو اس نے یہ سننے کے بعد عثمان غازی بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ عثمان غازی کے خوشی سے آنسو بھی نکل آئے۔ عثمان غازی کے ہاتھ پر میکائل کوسس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد میکائل کوسس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بورسا شہر کی فتح کے لیے عثمان غازی نے کچھ ضروری تیاریاں کی اور انہوں نے عبداللہ، میکائل کوسس اور سالتوک کو حکم دیا کہ وہ اورحان غازی کے ساتھ کراچہ حصار قلعے میں رہیں اور شہزادے اورحان خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ادھر عثمان غازی نے جنگی تیاریوں کو مکمل کیا اور اپنی فوج کے ساتھ لبوچے نامی بازنطینی قلعے کے سامنے جا پہنچے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لبوچے قلعے کے عیسائی ٹیکفور نے بغیر جنگ لڑے اور بغیر کسی مذمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر جنگ لڑے اس قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ عثمان غازی اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد عثمان غازی اپنی فوجوں کے ساتھ آگے چلے گئے اور 1305 عیسوی میں انہوں نے لکے اور چارجیلو ان دونوں قلعوں کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنی فوجوں کے ساتھ میسکے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یہاں سے عثمان غازی اب ایکسار قلعے جا پہنچے تھے۔ یہاں کے عیسائی ٹیکفور نے عثمان غازی کے سامنے سخت ترین مذمت کی اور اس نے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں عثمان غازی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہی کیونکہ عثمان غازی کے مجاہدین نے جلد ایکسار لشکر کو منتشر کر دیا تھا اور عیسائی فوج قلعے کی جانب پیچھے ہٹنے لگی اور ایک مختصر ترین محاصرے کے بعد عثمان غازی نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی اپنے لشکر کے ساتھ کیوے شہر جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی گورنر نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس پر عثمان غازی نے اس شہر کا سخت ترین محاصرہ شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ واپس کراچہ حصار قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔
جب عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ بازنطینی قلعوں کی فتوحات میں مصروف تھے تو اس دوران چودار تاتار نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ یہ چودار تاتار قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور تھے۔ چودار درمیان کے راستے عثمانی سلطنت میں داخل ہوئے تھے اور اس نے بازاروں کو لوٹ لیا اور عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس حملے کی خبر جب کراچا حصار قلعے میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان کو ملی تو وہ ماخذ چند سو سپاہیوں کے ساتھ ان وحشی غنڈوں کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے۔ شہزادہ اورحان خان نے اپنے مجاہدین کے ساتھ ان ڈاکوؤں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ ان میں سے بیشتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ باقی ڈاکوؤں کو اورحان نے زندہ پکڑ لیا اور چند ایک ہی زندہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی کا بیٹا اورحان قیدی ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ کراچا حصار شہر لے آیا۔ یہاں اورحان خان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس دوران عثمان غازی بھی اپنی فوج کے ساتھ کراچا حصار قلعے میں پہنچ چکے تھے اور جب عثمان غازی کو اپنے اس بیٹے کی فتح کی خوشخبری ملی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اورحان ان کی سوچ سے بھی زیادہ بالی ہے اور اس نے میدان جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس پر عثمان غازی نے اپنے اس بیٹے کو سپاہیوں کا سردار مقرر کیا تاکہ اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آئیں۔ اس کے بعد عثمان غازی نے عبد الرحمن غازی، ایکچا کوکچا، کوہ نور الب جیسے کمانڈروں کو اورحان کے زیر کمان انہیں کریسیس قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ شہر انتہائی ناقابل تسخیر جگہ پر موجود تھا جہاں پر اس کے ایک طرف تو پانی تھا جبکہ باقی اطراف زمین تھی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو یہ مہم اس لیے سونپی تاکہ اس کی جنگی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آئیں۔ اورحان اپنی فوج کے ساتھ جب کریسیس شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے فوج کا پہلا حصہ قلعے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، دوسرے حصے نے قلعے کے سامنے درختوں میں چھپ کر گھات لگا لی، جبکہ فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ اورحان خود قلعے کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ کریسیس قلعے کے ٹیکفور نے جب دیکھا کہ عثمانی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر سے نکل کر اس نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک مختصر سی جنگ کے بعد اورحان نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جس پر کریسیس ٹیکفور نے یہ سمجھا کہ عثمانی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ تقریباً یہ جنگ فتح کر چکا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ دراصل عثمان غازی کے بیٹے اورحان کی ایک چال ہے۔ شہر کے تمام سپاہی مال غنیمت کی لالچ میں عثمانی فوج کا پیچھا کرنے لگے کہ اسی دوران قلعے کے پیچھے موجود عثمانی دستے نے شہر کو خالی دیکھ کر تیزی سے اس کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر کریسیس شہر کو فتح کر لیا۔ ادھر جب اورحان بھاگتے ہوئے اپنے گھات لگائے ہوئے سپاہیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے چھپے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا، جس پر سارے سپاہی گھات سے باہر نکلے اور انہوں نے رومیوں پر چاروں اطراف سے حملے شروع کر دیے جو کہ تیزی کے ساتھ عثمان غازی کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ اورحان غازی نے کریسیس قلعے کو کوہ نور الب کے حوالے کیا اور خود اپنی فوج کے ساتھ قیازی قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ ایکچا کوکچا فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ شمال مشرق کی جانب روانہ ہو گئے۔ قیازی شہر کا محاصرہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور آخر کار اورحان نے اس قلعے کے محاصرے کو کوہ نور الب کے حوالے کرتے ہوئے ہندک قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ شہزادے اورحان نے ہندک قلعے کے تیکفور کو امن کی پیشکش کی، لیکن تیکفور نے امن کے بجائے جنگ کا انتخاب کیا، جس پر اورحان نے اپنی فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور جلد محاصرے سے تنگ آ کر شہر کے تیکفور نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شہر بھی عثمان غازی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 1314 عیسوی میں عثمان غازی نے بورسا شہر کا محاصرہ شروع کیا تھا۔ یہ محاصرہ کم و پیش 10 سال تک جاری رہا اور بالآخر 1324 عیسوی میں عاجز آ کر میسورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا گیا اور ترک فوج اورحان غازی کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بورسا شہر میں داخل ہوئی۔
عثمان غازی اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھے، لیکن وفات سے قبل اورحان یہ خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے۔ عثمان غازی نے اورحان کی ہمت اور بہادری کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام عوام کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی، اور پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بورسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق عثمان غازی کو بورسا شہر دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو بانی سلطنت کے لیے ضروری تھے۔ ان کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، انہیں قیادت کا ملک خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں ان کی دانشمندی عوام کے دلوں کو اپنے گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ان کے انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی عدالت میں ترک و تار، مسلم و غیر عیسائی سب برابر تھے۔ عوام کی بہبود ان کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی ان کے متن نظر تھا، اور انہیں قرون اولیٰ کے مجاہدین کی طرح ان کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت انہوں نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یعنی شہر میں ان کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی کسی قسم کی کوئی بھی چیز ان کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑی بیل اور بیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحے کے علاوہ بس یہی ان کی کل کائنات تھی۔ عثمان غازی نہایت قیاض، رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھے۔ ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ان کے ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب ان کی تلوار، جو کہ ابھی تک محفوظ ہے، ان کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی جیسی ہی خوبیاں پیدا کرے۔ سبسکرائب